کہ طالبان کہنا چاہتے ہیں طالبان. السلام علیکم. میرا نام فوزیہ ہے اور میں گلگت بلتستان سکردو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کرگل وار 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے کہ جو ملٹری کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہداء صرف گلگت بلتستان میں سے تھے تو ان سب کا خون رائگاں ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے, اس طرح بہت سارے وار ہوئے. اب تک جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ. زندہ باد. السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ایئر یونیورسٹی میکاٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبدالقیوم شیخ پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک فارمل ڈسکشن نہیں, میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کم نہیں ہے جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں, تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے, جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس شہید نے تو اپنے ملک سے اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شہداء کی لواحقین کو, کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پر سارے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, یہ سسٹم چل رہا ہے دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج دیں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لال جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات صرف اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ رسپورٹس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہے, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ نے. اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فارم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ دہشت گردی کے جو
جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو. سر سوال میرا سر یہ ہے کہ اچھا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرید احسانی ہے. میں نصیر آباد ڈویژن کے شہدا فاروق کا ایڈ ہوں. آپ لوگوں کو جیسے کہ تمام صحافی حضرات کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کس مرحلے سے گزر رہا ہے. دہشت گردی عروج پر ہے. حالیہ واقعات میں اب دیکھیں پسنی میں ہمارے 14 فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا. تربت میں ہمارے گجرانوالہ کے مزدوروں کو شہید کیا گیا. مستنگ میں نوابزادہ سراج احسانی کے ساتھ 300 لوگ شہید ہوئے. عالی میں مستنگ میں ایک دھماکے میں ہمارے 80 سے زائد لوگ شہید ہوئے. اسی طرح ہمارے فوجی جوانوں کو اور جو ہے ایف سی کے جوانوں کو سویلین کو جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. میں سپریم کورٹ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے سول ججوں نے جسٹس نواز شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ کیا آپ کے ان ججوں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مسکان زئی شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ بلوچستان میں وہ حالات ہیں, شاید میرا چیف جسٹس آنریبل قاضی فیض عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. آپ کو قاضی صاحب پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک سیشن جج نے جب ایک دہشت گرد کو سزا دی تو وہ جو ہی جیل سے نکلا وہ ٹارگٹ ہوا. کیا اس طرح آپ سیکشن 2&D کو ختم ان دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں؟ دہشت گردی جب تک دہشت گردوں کے سہولتکار اور ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر دھماکے نہیں کریں گے.